والسلام عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا خوشحالیوں کا خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے آمین یا رب العالمین آج مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ درس قرآن کا سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں کورونا کی وجہ سے 5-6 ماہ سے سلسلہ منقطع تھا بند ہو گیا تھا آج مغرب سے انشاءاللہ پھر اس کو بحال کریں گے اللہ کی توفیق سے اللہ سے دعا ہے کہ زندگی بھر قرآن کی درس و تدریس کے سلسلے ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کی روشنی میں آج کا جمعہ بھی اسی موضوع پر ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے صرف پڑھنا نہیں اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اسی حوالے سے آج کا جمعہ بھی بات کروں گا میں انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے آج یکم محرم الحرام ہے محرم کا مہینہ شروع ہو گیا آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے ہمارا مسلمانوں کا المیہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نے دینوں کو ہستیوں کے ساتھ منسوب کر کے منانا شروع کر دیا دین بیچ میں سے نکل گیا ہستیوں کے نام پر دن منانے لگ گئے ہم چلو تب بھی صحیح تھا اگر ان ہستیوں کی سیرت کو ہم اپناتے ان کی سیرت بیچ میں نکل گئی ان کے نام پر فنکشن رہ گئے بس بیچ میں سے ان کی زندگی جو تھی انہوں نے زندگی اسلام کی تعلیمات اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق گزاری اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بن گئے ہم نے اس نمونے کو چھوڑ دیا ان کے نام کو بیچنا شروع کر دیا ہم نے جبکہ ان سے رہنمائی لیتے ہوئے سیکھنا ہمیں دین تھا جیسے وہ شعر ہے نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر کیا ان کا نام مسلمان تھا اس لیے معزز تھے وہ تو ہمارا بھی نام ہے
نام تو میرا اور آپ کا بھی مسلمان ہے، ہم معزز کیوں نہیں، ہماری عزت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ مسلمان کا معنی اور مطلب جانتے تھے۔ یہی میں شروع سے ہمیشہ سے پچھلے 9 سال سے یہی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے کہ معنی اور مطلب کیا ہے، صرف نام کا مسلمان نہیں بننا، صرف نام کا۔ ہم نام کے رہے تو عزت نہ رہی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، انہوں نے جو حکم سنا اس کو ماتھے اور آنکھوں پر رکھا اور عمل کر لیا، اس لیے عزت پائی۔ اور آج اگر وقت ملا آج تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن کو چھوڑنے کے نقصانات ہم نے کیا کیا اٹھائے ہیں، اور خود اللہ نے قرآن میں کیا کیا کہا ہے کہ قرآن سے اگر اس کی طرف پشت کرو گے، اس کو سمجھو گے نہیں، اس کو چھوڑ دو گے، اس کو اہمیت نہیں دو گے تو پھر کیا کیا ہوگا۔ اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، لیکن لگتا مجھے کام نہیں ہے کہ اس تک ہم پہنچے گے، شاید اگلے دن میں اس پر پہنچ جائیں ہم انشاءاللہ۔ تو ہمارے عظیم ہستیاں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی امیر المومنین، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا قرب ان ہستیوں کو اللہ کے رسول کا تھا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور پھر اتنا دین ان کی زندگیوں میں تھا جس کا سوچا نہیں جا سکتا۔ تو ہم محبان عمر اور محبان حسین، ہماری زندگیوں میں وہ دین نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اندر دین کی بجائے خواہشوں کو بٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، اے محبوب یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور آپ کی طرف بھیجا ہے۔ یہ تو ہے تعارف اس کتاب کا، جو میرے سامنے پڑی ہے، الماری میں سجی ہے، آپ کے گھروں میں سجی ہے۔ یہ اس کتاب کا تعارف ہے کہ کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کی ہے اور آپ کی طرف کی ہے۔ پہلی غلط فہمی یہ دور ہوگی کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دو۔ اور دوسری یہ کہ یہ خود بخود نہیں آ گئی، صرف فرشتہ لے کر نہیں آ گیا، خالق کائنات نے نازل کی ہے یہ کتاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہے جو کفار کے نزدیک بھی صادق اور امین تھے۔ ہمارے ہاں تو ہیں ہی ہیں، ایسے بھی زیادہ ہیں، لیکن جو اہل مکہ کے کافروں کے نزدیک بھی صادق اور امین تھے۔ دیکھو ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس کو دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے، اور میں اور آپ ایسے مسلمان ہیں کہ ہمیں گھر والے بھی صادق اور امین کہنے کو تیار نہیں۔ کیا ہو گیا؟ میری اور آپ کی زندگی کو کیا ہو گیا کہ ہمیں اپنے صادق اور امین ماننے کو تیار نہیں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن صادق اور امین مانتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آئے، اللہ کے نبی نے ان کو اپنا لیا، ان کو سجا دیا، زندگی کو اس کے مطابق ڈھال دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے اور آپ کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم کامل نمونہ دیکھنا چاہتے ہو، مکمل ایک ماڈل دیکھنا چاہتے ہو، تاکہ تمہیں رہنمائی ملے کہ کیسے زندگی، کیسے خوشی اور غم، کیسے جینا اور مرنا، کیسے کاروبار اور جنگ، کیسے خلوت اور جلوت کیسی ہونی چاہیے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو سیکھو، اس کو اپناؤ، اللہ کی رضا کی زندگی تم پا جاؤ گے۔ تو فرمایا کتاب انزلناہ الیک، یہ تو تعارف ہو گیا۔ آگے فرمایا مبارکن،
یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. کیا ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ کتاب بابرکت ہے؟ ہم برکتیں اس میں سے کون سی حاصل کرتے ہیں؟ ہم اس کی چومنے چاٹنے والی برکتیں حاصل کرتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور قسم اٹھانے کے لیے سر پر رکھ لیتے ہیں. اس کو عزت دینی تھی، سر پر رکھنا تھا، یعنی اس کو عمل کرنا تھا. اس کتاب کو ہر کام میں، فعل میں، قول میں، کاروبار میں، خوشی میں، غم میں اس کے احکام کو مد نظر رکھنا تھا. یہ تھا سر پر بٹھانا. ہم نے سر پر بٹھانے کی بجائے اس کی طرف پشت کر دی. علماء فرماتے ہیں کہ مبارک ان کا کیا مطلب برکت والی؟ کون سی برکتیں؟ وہ کیسی برکتیں؟ فرمایا جو اس کے حکموں کو سمجھ کر اپنا لے گا اس کو دینی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور دنیاوی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. کیا جو سچے مسلمان تھے، میں اپنی نہیں بات کرتا، وہ زمانے کے معزز جن کی ہستیوں کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. ان کی زندگیاں اس قرآن کے احکام کے مطابق ڈھل گئیں تو اللہ نے ان کو سند دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. مبارک ہو جو اس کے حکموں کو اپنائے گا، اس قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، سیکھے گا، کیا کرنا ہے وہ کرے گا، کیا نہیں کرنا اس سے باز آ جائے گا، اس میں مثالوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کو، عمل کو سنوارے گا، اس میں جو پہلی قوموں کے واقعات ہیں ان کو پڑھ کر عبرت اور نصیحت اور سبق حاصل کرے گا. فرمایا اس کے لیے یہ کتاب دنیا میں بھی برکت کا باعث بنے گی، آخرت میں بھی برکت کا باعث بنے گی. لیکن اس کے لیے پہلے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، تب برکتیں حاصل ہوں گی. عمل تو بعد میں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. قرآن کے نازل کرنے کے اسباب اور وجوہات ہی دو ہیں. کس وجہ سے اللہ نے کتاب نازل کی؟ آیت میں بیان فرما دیا کہ دو کاموں کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے. کیا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں کو پڑھیں اور اس میں پھر ڈوب جائیں، غور و فکر کریں، اس کا معنی کیا، مطلب کیا، اس کو اپنانا کیا، اس پر عمل کیسے کرنا، مشکلات کیا، اس کو پھر حل کیسے کرنا. لیدبروا آیاتہ، قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے. یہ میری رائے نہیں ہے، یہ علامہ شوکانی کی رائے ہے، یہ مفسرین کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کی آیات میں، اس کے احکام میں، اس کی نشانیوں میں جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے، تدبر، سوچ میں ڈوب جائے اس میں کہ یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا، مفہوم کیا، عمل کیا، کیسے ہم اس پر عمل کر سکتے، کیسے ہم اس پر عمل نہ کرنے سے بچ سکتے ہیں. ایک یہ تو اس کے نازل کرنے کی ایک وجہ. اور دوسری وجہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، سیکھ کر جن میں عقل ہے وہ نصیحت پاتے جائیں، وہ سبق حاصل کریں، وہ نصیحت حاصل کریں. اب یہ دو کام ہیں میرے بھائیو اس آیت میں جو اللہ نے قرآن کے نزول کی وجوہات بتائیں کہ اس وجہ سے، اس سبب سے اللہ نے یہ کتاب نازل کی. ایک لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے. کیا ہم قرآن کے احکام میں، آیات میں غور و فکر کرتے ہیں؟ غور و فکر تو بڑی دور کی بات ہے. میں ہاتھ بھی کھڑا نہیں کرواؤں گا کہ کتنے قرآن پڑھتے ہیں روزانہ، نہیں کراؤں گا. کسی کی بےزتی کر کے خوشی نہیں ہونی چاہیے، کسی
کو شرمندہ کر کے کبھی بھی خوشی محسوس نہیں کرنی چاہیے. اگلے ہی قدم پر بندہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے, اگلے ہی قدم پر بندے کی خود بے عزتی ہو جاتی ہے. دوسروں کو عزت دینا سیکھیں, دوسروں کا پردہ رکھنا سیکھیں. دین تو ہمیشہ پردے میں بات کرتا ہے, پردہ داری کرتا ہے. قیامت کے دن ایک حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک مومن کو بلائے گا. حدیث کے الفاظ ہے کہ جیسے اپنے رحمت میں بازوئے رحمت میں دے دے گا اور پوچھے گا کہ تو نے فلاں گناہ کیا, وہ کہے گا کیا. اب کیسے انکار کرے؟ اللہ کے بازوئے رحمت میں یہاں پہ انکار کرنے والی قوم مانتا جائے گا فلاں کیا فلاں کیا. اور وہ حدیث کے الفاظ ہے, اندر سے کام رہا ہوگا, مانتا جا رہا ہوں, بچنے کی آج صورت بھی کوئی نہیں ہے. گن کر اللہ آ کر میں فرمائے گا میں نے دنیا میں پردہ رکھا تھا, میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. ہاں اللہ تو نے پردہ رکھا تھا. اللہ فرمائے گا جا پھر آج بھی پردہ ہے. اگر دنیا میں پردہ رکھا تھا تو جا آج بھی پردہ ہے. وہ رب کریم جو ایسا معاملہ, یہ کس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باتیں بتائی, اللہ نے اپنے نبی کو دکھائی, پورا قیامت کا منظر پیش کر دیا. عملی طور پر اللہ کے نبی نے دیکھ لیا کہ وہ ہو رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے, ایسے ہو رہا تھا, ایسے ہو رہا تھا. جو قیامت کو ہونا ہے وہ پہلے کر کے دکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس لیے؟ میری اور آپ پر رحم کیا اللہ نے, تاکہ میرا نبی ان کو بتائے میرے بندوں کو کوئی ایسا کریم ہے تمہارا رب, ایسے پردہ پوشی فرماتا ہے. تم بھی شرم کرو, دوسروں کی پردہ پوشی کیا کرو, تاکہ تمہاری اللہ پردہ پوشی فرمائے. من ساتر مسلم من ساتر اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا, اللہ دنیا میں بھی اس کے پردے رکھے گا, آخرت میں بھی رکھے گا. میں ایک نیکی کروں گا کسی کا پردہ رکھنے کی, مجھے 2 ثواب ملیں گے, دنیا میں بھی پردہ, آخرت میں پردہ. لیکن شیطان جو اندر بیٹھا ہوگا وہ لیتدبروا آیاتہ, تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے. تو کیا ہم کرتے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ پوچھا جائے پڑھتے کتنے ہیں تو وہی بہت کم ہوں گے. اب اگلا سوال اگر پوچھا جائے کہ قرآن جو پڑھتے ہیں جتنے بھی پڑھتے ہیں, اللہ نصیب کرے, اللہ اور زیادہ ذوق کرے, تو جتنے بھی پڑھتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ جناب ان میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں, ترجمہ سمجھ کر پڑھتے ہیں, تو وہ اور کم ہوں گے ان میں سے. اب اگر تیسرا اور آخری سوال پوچھ لیا جائے کہ جناب جو سمجھ کر آپ پڑھتے ہیں اس پر عمل کتنا کرتے ہیں, تو شاید خال ہی کوئی ملے گا. پھر ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو ماننے والے اور مصیبتیں بھی ہمارے اوپر ایسی ہی آ رہی ہیں نا. جھوٹ ہم میں رواج پا رہا ہے, جو اللہ کو نہیں, جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ قول کے سچے ہوتے ہیں. ہم اللہ کو ماننے والے قول کے جھوٹے بنتے جا رہے ہیں. اللہ کو نہ ماننے والے کاروبار کے سچے ہوتے ہیں, دیانت کے سچے ہوتے ہیں, ملاوٹ نہیں کرتے, دھوکہ نہیں دیتے, ناپ تول میں کمی نہیں کرتے, نجائز مال ہڑپ نہیں کرتے, لوگوں سے حسن سلوک کرتے ہیں, ظلم نہیں کرتے. وہ جو باتیں ہم نے اپنانی تھی, جو ہمارا منشور تھا وہ غیر نے اپنا لیا, وہ مریخ تک پہنچ گیا. ہم ابھی تک زمین پر ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے. فرمایا قرآن نازل کرنے کی حکمت ہی یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. لیدبروا آیاتہ, تہیہ کریں, آج سے تہیہ کریں. ہر بار یہی درخواست کرتا ہوں, منت اور سماجت کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تہیہ کریں, آج سے ہی ارادہ کر لیں کہ روزانہ چاہے 1 آیت پڑھیں گے, چاہے 2 یا 3 پڑھیں گے, لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیں گے. تہیہ کر لیں. مہلت بار بار نہیں ملتی. اسرائیل جب آ جائے گا پھر مہلت نہیں ملے گی. قرآن پڑھو. قرآن میں اللہ نے ایک نقشہ بیان کیا, اور یہ کتنی بار بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن کتنے ہی لوگ ہوں گے جو کہیں گے یا اللہ ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع دے. آپ بڑے فرما بردار بن کر آئیں گے.
یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے کتاب میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ ہونے والے کام جو قیامت کو ہونے ہیں، جو جنت میں اور جہنم میں ہونے ہیں، وہ پہلے مجھے اور آپ کو بتا دیے میری اور آپ کی خیر خواہی کے لیے۔ ایک بندہ سفر پر جا رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ اس جنگل میں شیر ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، آپ کی جان کھا جائیں گے، آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں یا اس کا نقصان کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے رب نے پتہ نہیں کب میری اور آپ کی موت آنی ہے، پتہ نہیں کب وہ قبر کا منظر ہمارے سامنے آنا ہے، پتہ نہیں حشر کب آنا ہے، پل صراط کب آنی، جنت اور دوزخ کے معاملات کب آنے ہیں، پہلے بتا دیا کہ یہ ہوگا۔ یہ خیر خواہی ہے میری اور آپ کی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ جہنم میں لوگ جائیں، لوگ جہنم میں خود جاتے ہیں۔ اللہ نے نبی بھیجے جہنم سے بچانے کے لیے، کتابیں اور صحیفے نازل کی کہ جہنم سے بچانے کے لیے، عقل اور شعور دیا جہنم سے بچانے کے لیے کہ اس کو استعمال کرو۔ تو فرمایا قرآن کے نزول کی دو حکمتیں جو بیان فرمائیں، ایک تو یہ ہے تاکہ لوگ اس کے حکموں میں، اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے میرے بھائیو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول، ابن کثیر، تو باقی بھی تفاسیر میں لکھا ہوا تھا، میں ابن کثیر کا نام لے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے آج پورا قرآن پڑھ لیا۔ قرآن پڑھنا حروف کا نام نہیں ہے، قرآن پڑھنا اس کے حکم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ کتنے ہوتے ہیں کہتے ہیں میں نے قرآن حفظ کر لیا، حروف کو وہ حفظ کرنا کہتے ہیں، حالانکہ اس میں جو حدود کا بیان ہے، اللہ کے حکموں کا بیان ہے، ان کی پابندی اختیار کر لینا یہ حفظ کرنے کا نام ہے۔ وہ امام حسن بصری کے الفاظ مفہوم بیان کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ لوگ قرآن کے حروف کو تو سینے سے لگاتے ہیں، اس کی حدوں کو پامال کرتے پھرتے، حروف یاد کیے ہوتے ہیں، حافظ قرآن بن گئے ہوتے ہیں، اس کے حکموں پر ایک پر بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اور ایک اور مثال علماء نے بیان فرمائی، مفسرین نے تفسیر کی، میرے سامنے بھی کچھ تقریباً 10 تفاسیر کے ریفرنس لکھے ہوئے ہیں، تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ دیکھ کے پوری بات کریں۔ ایک اور بات علماء نے بیان فرمائی، کہتے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو سمجھتا نہیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ جو تلاوت تو کرتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں اس میں کہا کیا جا رہا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جس کے پاس دودھ دینے والا جانور تو ہے، وہ دوہتا نہیں ہے۔ دودھ دینے والا جانور پاس ہے لیکن وہ دوہتا نہیں ہے اور اس دودھ سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ یا جس کے پاس نکاح والی بیوی تو ہے لیکن اولاد حاصل نہیں کر رہا، یہ ایسا بدبخت ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کے حکموں میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، سوچ بچار کی جائے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور قرآن سے عقل مند نصیحت حاصل کرے۔ ایک تو سیدھی سی بات علماء نے لکھی ہے کہ قرآن سے نصیحت صرف عقل مند کو، کہ اللہ نے فرمایا کہ عقل مند قرآن سے نصیحت حاصل کرے، تو جو عقل سے پیدل ہے قرآن سے نصیحت اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو، ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم سے بڑا عقل مند اور دانا کوئی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمت کر کے کہے گا کہ میں بے وقوف ہوں، کوئی ہمت کر کے کہے گا کہ میں تو بے وقوف ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک عقل کا پہاڑ ہے، چوک میں بیٹھے ہوں تو ہر ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، مفتی بھی ہوتا ہے، حکیم بھی ہوتا ہے، مشورے ہی مشورے، ہر بندہ ان پڑھ بھی مشورے دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی عقل کا مینار بنا بیٹھا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن سے نصیحت وہی مقدر والے حاصل کرتے جن میں عقل ہوتا ہے۔
اگر عقل ہے تو یہ کتاب مبارک، یہ برکتوں والی کتاب، زندگی میں بھی برکت، موت میں بھی برکت، قبر میں بھی برکتیں، حشر میں بھی برکتیں، دنیاوی برکتیں بھی حاصل اور دینی برکتیں بھی حاصل۔ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جناب۔ یہ جو تھی سورہ سعد کی آیت نمبر 29، ویسے سورہ سعد کی پہلی آیت اگر پڑھ لیں تو شروع ہوتا ہے سعد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کا تعارف ہی ہے والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو سراپا نصیحت ہے، جس میں نصیحت ہی نصیحت ہے۔ لیکن کون حاصل کرے؟ مسلمان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، مسلمان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ نصیحتیں تو ہیں، یہ نصیحت آپ کسی دانا کے پاس جاتے، جیسے آپ دعا کروانے نہیں کسی بزرگ کے پاس جاتے، ماں باپ گھر میں سب سے بزرگ ہستیاں گھر میں پڑی ہوتی ہیں اور میں اور آپ جا رہے ہیں کسی سے دعا کروانے۔ اللہ اور رسول کے بعد معزز ترین ہستیاں ماں باپ، وہ گھر میں ہے اور ہم دعا کروانے، جس کے بارے میں خوشخبری اللہ کے رسول نے دی کہ ان کی دعا قبول ہوتی، راضی نہیں ہوتی اولاد کے بارے میں، ماں باپ کی، ان سے کرواتے نہیں، کسی اور سے کروانے چل پڑے۔ تو ایسے ہی ہمارا یہ بھی معاملہ ہے کہ نصیحت سے بھرا ہوا قرآن پاس ہے اور سیانے اور دانا کچھ اور بنے بیٹھے ہیں۔ آج کل کے دانا، میڈیا کے دانا وہ بنے بیٹھے ہیں جنہیں سورہ قل ہو اللہ احد بھی پڑھنی نہیں آتی، وہ دانا ہے اس زمانے کے۔ جو ان پڑھ مسلمان کو بھی آتی ہے، آج کل کے داناؤں کو وہ بھی نہیں آتی، اور وہ بھی بڑے نامی گرامی ہیں۔ یہ ہماری دین سے دوری کا سبب ہے۔ اچھا، قرآن پاک کا ایک حکمت جو اس کے نزول کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نا، وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے لوگوں کو خبردار کرنا۔ قرآن میں اللہ نے قرآن کے نازل ہونے کی دو حکمتیں میں نے کہا نا اس آیت میں بیان کر دی کہ تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ ساری مختلف باتیں ان میں سے ایک جگہ ہے اما کون تذکر اولو الالباب من حکم انزالہ، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی نزول کی حکمت ایک یہ ہے کہ عقل مند تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ جیسا کہ اوپر میں نے بیان کیا، یہ قرآن میں اور بھی ہے۔ ھذا بلاغ للناس، قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 53 ھذا بلاغ للناس، لوگوں یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ وہ لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں کہ یہ سیدھا میسج میرے لیے آیا۔ آپ کے موبائل پر 3rd کلاس میسج آتا، فوراً آپ کھولتے پڑھتے، سمجھ نہیں آتی تو کسی بچے کو دکھاتے، یہ بیٹا دیکھنا اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی لینگویج انگلش میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ تو فکر آپ کو کھائے جا رہی ہے جو رب کائنات کی طرف سے SMS آپ کے نام آیا، اس کو کون سمجھے گا؟ ھذا بلاغ للناس، یہ میسج ہے، پیغام ہے اللہ کا بندوں کے نام۔ کیا کرنا چاہیے بندوں کو؟ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ، تاکہ بندوں کو خبردار کیا جائے اس قرآن کے ذریعے۔ ممبر رسول پر کسے کہانیاں سنانے نہیں ہیں، اس قرآن کو سنا سنا کر بندوں کو خبردار کیا جائے، دیکھو تم یہ کر رہے ہو اللہ یہ فرما رہا ہے، تم یہ کر رہے ہو اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ لوگوں کی زندگی کو پاک کیا جائے، صاف کیا جائے، سنوارا جائے، اصلاح کی جائے قرآن کے ذریعے۔ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، جب قرآن پڑھا جائے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا اَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ تو ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔
یہ کتاب کہے گی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سارے جھوٹے، ارے وہ تو مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے، ارے مکھی پیدا کرنا تو دور رہا، مکھی ان سے کوئی چھین لے کچھ تو وہ بھی چھڑا سکتے۔ یہ قرآن بیان کرے گا تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ معبود واحد ایک ہی ہے، اللہ ہی معبود واحد ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند نصیحت اور سبق حاصل کرے۔ اور خبردار کرنے کی ایک حکمت جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں بیان فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن اپنے بندے پر نازل کیا، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ بندہ سارے جہان والوں کو خبردار کرنے والا بن جائے۔ یہ قرآن نازل ہوا تو اللہ کے نبی نذیر بن گئے، خبردار کرنے والے، لوگوں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، اس میں نفع اس میں نقصان ہے، ادھر نہ جاؤ ادھر جاؤ۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اس قرآن کو پڑھ کر بندہ نذیر بن جاتا ہے، خبردار ہو بھی جاتا ہے، خبردار کرنے والا بن بھی جاتا ہے۔ اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے میں اپنی بیوی کی بھی تربیت کروں اور بچوں کی بھی تربیت کروں، بیوی کی بھی اصلاح کروں، بچوں کی بھی اصلاح کروں، لیکن اس سے پہلے ایک کڑوا گھونٹ مجھے پینا ہوگا۔ پتہ ہے وہ کون سا ہوگا؟ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ میں سیدھا اگر میرے میں اتنے بال رہ گئے تو میں کسی کے بال کیسے نکال سکوں گا؟ تو ہر ایک مسلمان کو، مومن کو پہلے سچا مسلمان بننا ہے تاکہ اس کو دین کی سمجھ آئے، دوسروں کو سمجھا سکے۔ دین سمجھنے کے لیے اللہ نے جو کتاب نازل کی اس کا نام ہے القرآن، اور فرمایا کتاب انزلناہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، مبارکن، یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے، اس میں دنیا کی برکتیں بھی ہیں، آخرت کی برکتیں بھی ہیں، لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، اور اس کتاب کو نازل اس لیے کیا ہے کہ اللہ اور رسول اور اس کتاب کو ماننے والے اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے حکموں میں غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے پہلے کیا کرتے رہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، کیا اس حکم پر عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہو رہا تو ہمیں کیسے بچنا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، قرآن کی آیات میں، قرآن کے احکام میں، قرآن کی نشانیوں میں، قرآن کے الفاظ میں غور و فکر کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہے، کسی انسان کے، کسی مخلوق کے نہیں ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند نصیحت اور سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل نصیب فرمائے اور ہم سب کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے والا اللہ بنائے۔ آج شام مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز درس قرآن کا سلسلہ پھر سے شروع کر رہے، بحال کر رہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زندگی بھر اس سلسلے کو قائم رکھ سکے اللہ کی توفیق سے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ جتنے میرے بھائی بزرگ اس میں شامل ہو سکے ہوں، دین سیکھنے کا موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا ہے، کبھی کبھی ملتا ہے۔ جہاں بھی دین سیکھنے کا موقع ملے کوشش کریں خود سیکھیں اور گھر جا کر سکھانے والے بنیں۔ یہ جو محتاجی ہے نا مولویوں کی کہ وہ بتائیں گے تو پتہ چلے گا، اس محتاجی سے نکلیں، خود دین کو سیکھیں، قرآن کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، خود پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، کتنی باتوں کا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود آپ کو پتہ چل جائے گا، اور تھوڑی باتیں ہوں گی جو آپ کو پوچھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔